بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب الاستغفار والتوبة. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاری. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج 27ویں شب ہے جو شب قدر کی سلسلے کی انتہائی اہم رات ہے. عوام الناس کے اندر یہی مشہور ہے 27ویں شب یہی شب قدر ہے. حالانکہ شب قدر اخیر عشر کی طاق راتوں میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی کسی رات میں، کبھی کسی سال کسی رات میں ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو شروع سے محنت کرتے ہیں 27ویں شب میں محنت کر کے سمجھ لیتے ہیں اب چھٹی ہو گئی، حالانکہ اس کے بعد 29ویں شب بھی ہے، وہ بھی شب قدر ہی کی سلسلے کی آخری رات ہے. اور اگر 30 کا مہینہ ہو تو مہینے کی آخری رات یعنی 30ویں کی شب، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام بندوں روزانہ افطار کے وقت میں 10 لاکھ ایسے بندوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، نصیب ہوتی ہے، وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس آخری رات میں سب کا مجموعہ اس کے بقدر لوگوں کی جہنم سے خلاصی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے ان تمام راتوں کو قدر کرنے کی ضرورت ہے. پھر عیدین کی رات وہ انعام کی رات ہے، تو کوئی رات ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑا جائے. بہرحال یہ رات شب قدر کے سلسلے کی انتہائی اہم رات ہے. اس لیے ہمیں صرف اسی مجلس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مختلف اوقات میں اللہ سے اپنی حاجتوں کو، اپنے دعاؤں کو مانگتے رہنا چاہیے. اسی مناسبت سے آج اس باب کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ ہے باب الاستغفار والتوبہ. استغفار اور توبہ کا بیان، اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا کا بھی ذکر آئے گا. دعا کے آداب کیا ہیں، ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا سکھایا ہے اپنی دعاؤں کے اندر، ہم اللہ سے کیا مانگیں. دعا مانگنے کے لیے بھی خاص لفظ ضروری نہیں ہے، بس دل ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے. اللہ سے بندہ لفظ لپٹ کر مانگے، اس کی کمائی حلال اور پاک ہونی چاہیے. اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں مانگے، اللہ سب کی سنتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، جن الفاظ سے آپ نے دعائیں مانگی ہیں، اس کی جو نورانیت ہوتی ہے، جو برکت ہوتی ہے، وہ ہمارے الفاظ میں نہیں ہوتی. بہرحال استغفار کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، اور توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنے کی. توبہ کا مطلب بندہ جب کوئی گناہ اسے سرزد ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو اب وہ اس معصیت سے، گناہ سے اطاعت کی طرف لوٹتا ہے، غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف لوٹتا ہے. تو اس میں اس بات کے اندر انہیں روایتوں کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. خدا کی قسم میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، آپ تمام گناہوں سے معصوم ہیں، تو پھر استغفار کا کیا مطلب؟ اصل میں جس کو اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے
اس معرفت کے حساب سے اپنے عمل کو انتہائی کوتاہ سمجھتا ہے، اور تمام مخلوق کے اندر، تمام انسانوں کے اندر، تمام انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہے، کسی کو اتنی معرفت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس عظیم ذات، اس کی عظمت کے مقابلے میں اپنی عبادت، آپ کی جو عبادت اس کی شان ہی کچھ الگ ہے، باوجود اس کے اللہ کی اس عظیم الشان ذات کے مطابق ہماری عبادت نہیں ہو سکی، اس کے لیے آپ استغفار مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے 70 مرتبہ سے زیادہ۔ عربی کے اندر 70 کا لفظ تحدید کے لیے نہیں آتا، 69 اور 1 70۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 20 مرتبہ تم سے کہہ چکا ہوں، 50 مرتبہ تم سے کہہ چکا ہوں، اس کا مطلب نہیں گن کر، مطلب بار بار کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں۔ تو 70 کا مطلب بکثرت اللہ کی استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو پھر امتیوں کو کتنا کرنا چاہیے؟ امتی دن رات گناہوں سے مبتلا رہتے ہیں، تو ان کو کتنا استغفار کا، توبہ کا اللہ سے اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے جو جائے پناہ تھی وہ 2 چیز تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ غصے کے اندر ہو، اللہ کا عذاب ہماری طرف متوجہ ہو، تو 2 ہی چیز کے ذریعے سے پناہ مل سکتی تھی، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین ذات، اور ایک استغفار۔ تو ایک چیز تو ہم سے رخصت ہو گئی، اللہ کے پاس چلے گئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ قرآن میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیارے نبی، جب تک آپ کی ذات و برکات ان کے درمیان موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، یہ آپ کے وجود کی برکت کی وجہ سے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، استغفار ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ دوسری ایک تفصیلی روایت ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضمون اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا جاتا ہے، الفاظ آپ کے ہوتے ہیں، اس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ مطلوب کا مطلب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ وہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے وہ بات آپ کے دل کے اندر ڈالی گئی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، کیونکہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور وہی مطلوب کہ وہی جبریل السلام لے کر نازل ہوتے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، تو وہی مطلوب ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے جو آپ نقل کرتے ہیں وہ اس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے کو ظلم و زیادتی کو حرام کیا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کسی کو وہ ظلم کرے۔ ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب بندہ کوئی عمل کرے، کوئی نیک عمل کرے، کوئی عمل صالح کرے اور اس کا بدلہ، اس کا ثواب اس کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ یا بندہ کوئی گناہ کا مرتکب نہ ہو اور اس کو کوئی سزا دی جائے، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا دیتے ہیں، اس کو بدلہ دیتے ہیں، بلکہ اس کے اخلاق کے اعتبار سے اس کو کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی جتنا گناہ کرتا ہے سزا اس کے مطابق دی جاتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا، ذرہ ابتدائی حقیق جو فضا کے اندر اڑتا رہتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، جب سورج کے دھوپ کی عکس پڑتی ہے تو نظر آتا ہے اڑتا ہوا، یعنی اتنا حقیر بھی کوئی نیک عمل کرے گا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ تو میں نے ظلم کو خود اپنی ذات کو بھی حرام کر رکھا ہے، وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر رکھا ہے، لہذا کوئی کسی کو ظلم و زیادتی نہ کرے، کسی کے حق تلفی نہ کرے۔ وَلَا تَظَالَمُوا، لہذا ایک دوسرے کو ظلم مت کرنا۔
یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب، ضال کے معنی گمراہ کے آتے ہیں، گمراہ کے آتے ہیں، لیکن ہر جگہ اس کا معنی گمراہ کے نہیں ہوتا، اس کا معنی ناواقف کے بھی آتے ہیں. جیسے سورہ والضحیٰ کے اندر ہے ووجدک ضالا فہدی، کہ اے نبی اللہ نے آپ کو ایسا پایا کہ آپ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں جانتے تھے، کہ اللہ نے آپ کو راستہ بتلایا. ناواقف. تو اے میرے بندو یا عبادی کلکم ضال، تم سب کے سب ناواقف ہو، کچھ نہیں جانتے. الا من ہدیتہ، مگر وہی جس کو میں ہدایت دوں، جس کو میں راہ دکھلاؤں. فاستہدونی اہدکم، لہذا تم ہدایت مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. کس طرح مانگو؟ اللہ نے ہمیں خود سکھلایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ فرض نماز پڑھو تو بھی مانگو، نفل پڑھو تو بھی مانگو، سنت پڑھو تو بھی مانگو، واجب پڑھو تو بھی مانگو، جماعت سے پڑھو تو بھی مانگو، انفرادی پڑھو تو بھی مانگو. جب مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہی جس کو میں کھانا دوں. جس کو میں کھانا دوں گا وہی شکم سیر ہوگا، اور جس کو میں کھانا نہیں دوں گا وہ بھوکا رہے گا. فاستطعمونی اطعمکم، لہذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو بے لباس ہو مگر وہی جس کو میں لباس دوں. فاستکسونی اکسکم، لہذا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری روزی ہے، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا ہر چیز، ہمارا کپڑا، لباس، سواری، انسان کی جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضرورتیں اللہ چاہیں گے تو انسان کی ضرورتیں پوری ہوگی، وہ نہیں چاہیں گے تو پوری نہیں ہوگی. سب کچھ رہتے ہوئے اللہ محروم کر دیتے ہیں. ایسی بیماری مسلط ہو گئی، کڈنی کی بیماری ہو گئی، اب وہ ہر طرح کی غذا نہیں کھا سکتا، اللہ نے محروم کر دیا. سب کچھ موجود ہے نہیں کھا سکتا. شوگر ہو گیا، اب میٹھا نہیں کھا سکتا. تو ہمارے معاشرے کے اندر مشاہدے کا چیز آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا جو ظاہری ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرو اور اللہ سے مانگو. ہم اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کے لیے، اپنے رہنے کے لیے ہم تجارت کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس سے اپنی ضرورتوں کو پوری کریں. اسباب اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی دعا ہو سکتی؟ آپ اللہ کے محبوب ہیں، چہتے ہیں، لاڈلے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے کم مدت کے اندر اتنی بڑی خندق جان جوخم میں ڈال کر، بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، صحابہ کرام لگے ہوئے کھدائی ہو رہی ہے. یہ بتلانے کے لیے جس وقت کی جو ضرورت ہے اس وقت کی اس ضرورت کو اس وقت اختیار کرنا توکل کی منافی نہیں ہے. لیکن اسی پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ سے نہ لگائے، اللہ سے دعائیں مانگی. غزوہ بدر کے موقع پر کیا ہوا؟ نہتے تھے، کچھ تلواریں تھیں، 313 میں 70 اونٹ تھے. یعنی اس وقت جو تمہارے بس میں ہے، جو تمہارے بس میں ہے، بے کسی ہو بے بسی ہو، جتنا تم کر سکتے ہو اسباب کو اختیار کرو، کریں گے اللہ. اللہ سے لو لگاؤ، اللہ دعائیں مانگو. اس کا مطلب یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنی ضرورتوں کی پوری کرنے کے لیے. ہم کھانے پینے کی چیزیں بھی لا رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ چاہیں گے تبھی سے فائدہ اٹھا سکو گے، اللہ نہیں چاہیں گے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے. اس لیے سبب بھی اختیار کرنا اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرنا. دکان کھول کے بیٹھ جانا کہ اللہ دیں گے نہیں، جو اس کا تقاضا ہے اس کو پورا کرو. کسان کھیت کے اندر محنت کرتا ہے، دیتے اللہ ہیں، کسان اپنی محنت سے نہیں نکالتا، لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے. تو اسباب اختیار کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ ہی انتظام کریں گے. اللہ نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. تو کیا مطلب؟ اللہ سے کہ اللہ ہمارے جوتے کو ٹھیک کر دے؟ نہیں، مطلب یہ ہے جو اسباب اختیار کرتے ہو اسباب اختیار کرو. اپنی عادت یہ بناؤ، مزاج یہ بناؤ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے مانگنا سیکھو.
یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے رہتے ہو. یہ حقیقت ہے. کتنی گناہ وہ جو ہم جانتے بھی نہیں گناہ ہو رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کتنی وہ ہے جو ہم جانتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہیں کرتے رہتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. کیسے کریم اللہ ہے، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، لہذا تم مجھ سے مغفرت مانگا کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا. ہدایت ہے، تاکید ہے. اللہ سے مانگنے کے مزاج بناؤ. گنہگار سب ہے، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب گنہگار و خطا کار ہو، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد اللہ توبہ استغفار کرے. ٹھیک ہے گناہ ایک جرم ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت نہ ہو، توبہ استغفار نہ کرے، یہ اس سے بڑا جرم ہے. اس لیے مجھ سے مغفرت مانگو، میں تم کو مغفرت عطا کروں گا. یا عبادی انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے بس میں نہیں، تمہارے طاقت میں نہیں کہ مجھے نقصان پہنچا سکو. فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکے. بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس نیک عمل کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے، اللہ اس کی فائدہ نہیں. اللہ نے مطالبہ کیا نیک عمل کرنے کا، لیکن کس کے لیے؟ خود ہمارے اپنے لیے. ہم جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا فائدہ ہماری ذات کو ہوگا. اسی طرح اگر ہم گناہ کریں گے، ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان ہمارا ہوگا، گناہ کرنے والے کا ہوگا. تو تم نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو اگر تمہارا اول تمہارا آخر، یعنی پہلا انسان اور آخری انسان، سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آخری پیدا ہونے والے انسان تک، وانسکم وجنکم، انسان بھی اس کے ساتھ ساتھ جنات بھی، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار بن جائیں. دنیا میں جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے سب ایسے ہی بن جائیں. ما زادہ ذالک فی ملک شیئا، میری حکومت کے اندر ذرہ برابر اس سے اضافہ نہیں ہوگا. تمہارے متقی پرہیزگار بن جانے سے تمہارا ہی فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افضل قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا. اس کے برعکس اے میرے بندو اگر تم سب کے سب، تمہارا اول، تمہارا آخر، تمہارا انسان، تمہارا جنات، سب کے سب بدترین درجے کے گنہگار اور نافرمان بن جائیں تو ان کا نافرمان بن جانا میرے ملک اور حکومت پہ ذرہ برابر کی نقصان نہیں پیدا کر سکتا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارا اول، تمہارا آخر اور انسان اور جنات قاموا فی صعید واحد، سب کے سب ایک بڑے میدان کے اندر اکٹھا ہو جائیں ایک ساتھ، فسألونی، اور سب کے سب اپنی مرادیں مجھ سے مانگے. ہر انسان کی چاہت، اس کی مراد الگ الگ ہوتی ہے. تو یہ ساری مخلوق، انسان، جنات، اول آخر، سب کی سب ایک میدان میں اکٹھا ہو کر اپنی اپنی حاجتیں، مرادیں مجھ سے مانگے. فآتیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر انسان کو اس کی تمام حاجتیں اس کو عطا کر دوں، پوری کر دوں. ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا اسل البحر، تو سب کی حاجت پورا کر دینے کے باوجود میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبا کر نکالا جاتا ہے، جو پانی کم ہوتا ہے اس کے سوئی میں لگ جانے کی وجہ سے، جو نسبت ہے اس پانی کو سمندر کے پانی سے. فرمائیے کہ سمجھانے کے لیے میرا خزانہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے کہ اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. تب جب سب کو سب کی حاجتیں پوری کر دی جائیں. یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے اعمال ہیں. احصیھا علیکم، جو میں تمہارے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہوں. ثم اوفیکم ایھا، پھر میں اس کا پورا پورا بدلہ دے دوں گا. تو کیا جو اللہ ہم سے عمل کا مطالبہ کرتے ہیں، شریعت کی جو تقاضے ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں، اگر ہم انہیں پورا کرتے ہیں اللہ کی مدد سے، اس کی توفیق سے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، لہذا جب آخرت و اعمال سامنے آئیں گے تو اگر بندہ
نیک عمل کو اپنے سامنے پائے جو اس نے دنیا میں کیا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کے توفیق سے اس نے یہ اعمال کیے تھے. ومن وجد غیر ذلک، اور جو اس کے علاوہ پائے برے اعمال، گناہ اور معصیت، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ کیوں اچھا عمل نہیں کیا. تو خلاصہ یہ کہ اس روایت کا اللہ کی طرف سے وہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ میرے بندو تمہاری جو بھی ضرورت، جو تمہاری جو بھی حاجت ہو وہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو. مانگنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں، بس سرسری طور سے مانگ لیتے ہیں، اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. اس کو دعا نہیں کہتے. دعا بندہ اللہ سے الگ لپٹ کر مانگے، رو رو کے مانگے، تڑپ تڑپ کر مانگے اللہ سے. جب آپ کے اوپر حالات آتے ہیں تو اس پر اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس پر جو ماننے کی لذت ہوتی ہے اور ہر وقت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا 24 گھنٹہ میں کوئی ایسا وقت نکالنا چاہیے جس پر اللہ سے اطمینان کے ساتھ مانگے. اللہ کی رحمت جب بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بس بندہ اپنی بندگی کو اللہ کے سامنے پیش کرے. جب رحمت اللہ کے جوش کے اندر آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کتنا بڑا گنہگار، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. وہ ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ اس روایت سے بنی اسرائیل کے گنہگار کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. روایت کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا. ثم خرج يسأل، لیکن پھر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی. دیکھیے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بندے کے دل میں ندامت ڈالی جاتی ہے لیکن اس کا کوئی ظاہری سبب بھی ہوتا ہے، بندے کو کچھ کرنا پڑے گا. بہرحال 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی کا جذبہ پیدا ہوا. ثم خرج يسأل، تو اب جب بے چین ہو گیا تو یہ معلوم کرنے کے لیے چلا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور توبہ کیسے قبول ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا. تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کسی جانکار آدمی کی تلاش میں وہ چلا. فأتى راہبا، چنانچہ وہ چلتے ہوئے ایک راہب کے پاس پہنچا. راہب جو نصارہ کے جو عابد ہوتے ہیں عبادت کرنے والے، وہ تو ایک راہب کے پاس پہنچا. فسألہ، تو اس نے اس سے درخواست کی اور پوچھا کہ بتاؤ مجھ سے اتنا بڑا جرم ہوا ہے، 99 آدمی کو میں قتل کر چکا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ 99 آدمی کو قتل کیا اور توبہ؟ وقال الہ توبۃ، پوچھا کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ قال لا، نادان تھا وہ، اس کو مایوس کر دیا. تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. فقتلہ، اس کو بھی نمٹا دیا، سینچری پوری ہو گئی. وجعل یسأل، لیکن اس کو قتل کرنے کے بعد وہ جو بے چینی اس کے دل کے اندر تھی وہ کم نہیں ہوئی، اس کی ندامت کم نہیں ہوئی، ایک خواہش تھی کہ کسی طرح میری توبہ قبول ہو جائے. فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا، تو اس سے کسی شخص نے کہا ارے بھائی تو فلاں بستی میں چلے جاؤ. فأدركه الموت، وہاں کوئی عالم ہے یا عالموں کی بستی ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تو وہاں تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو تمہیں اس کا طریقہ بتائیں گے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے. تو چونکہ دل کے اندر اس کے بے چینی اور خواہش تھی، اس کی رہنمائی پر اب وہ چلا اس بستی کی طرف. فأدركه الموت، جا رہا تھا کہ راستے ہی میں موت نے اس کو گچک لیا، یعنی اس بستی پر وہ پہنچ نہیں سکا اور راستے میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو جس جگہ سے چلا تھا اور جہاں اس کا انتقال ہوا ہے یہ جگہ پیمائش میں کم تھی، اور جہاں وہ مر کے گرا ہے اور جہاں اس کو پہنچنا تھا پیمائش سے وہ زیادہ تھی. تو جب ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا تو اب نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے اور برے لوگوں کی روح لے جانے والے فرشتے دونوں میں جھگڑا ہوا. جو لوگ نیک لوگوں کی روح لے کر جو فرشتے جاتے ہیں وہ جھپٹنے لگے کہ روح ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ توبہ کی نیت سے چلا تھا اور توبہ نام ہے ندامت کا، اس کے اندر سچی ندامت تھی، لہذا ہم اس کی روح لے کر جائیں گے. لیکن جو وہ فرشتے تھے جو گنہگاروں کو روح لے کر جاتے ہیں، اس سے 100 آدمی قتل کیا تھا
ہم اس کو روح کو لے کر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. کس طرح فیصلہ ہوگا؟ فنا بصدرہ، اس نے کام کیا. کام یہ کیا کہ جب وہ مر کر وہ گرنے لگا تو گرنے کے باوجود اپنے سینے کے بل اس طرف تھوڑا سا آگے بڑھا، اپنے سینے کو اس بستی کی طرف جھکا دیا جہاں اس کو جانا تھا توبہ کے لیے. فاقتسمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب. تو اب اس کے بارے میں دونوں فرشتے جھگڑنے لگے آپس میں، جو نیک لوگوں کی روح لے کر جاتے وہ بھی اور جو برے لوگوں کی روح لے کر جاتے وہ بھی. فأوحى اللہ الی ہذہ ان تقر بہ، چنانچہ اس زمین کی طرف جہاں سے یہ چلا تھا اور جہاں یہ مر کے گرا ہے، یہ زمین پیمائش میں کب تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تو بڑھ جا. وإلی ہذہ ان تباعد، اور اس سے تو کہا تھا کہ تو قریب ہو جا، یعنی جہاں گرا تھا اور جہاں پہنچنا تھا وہ پیمائش زیادہ تھی، اس سے کہا تو سمٹ جا. اور جہاں نے چلا تھا جہاں گرا تھا وہ پیمائش کم تھی، اس سے کہا تو بڑھ جا. انت باعدی، تو بڑھ جا. فقال قیسوا ما بینہما، پھر حکم ہوا کہ اب دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کرو. فوجد الی ہذہ اقرب بشبر، تو کیا پایا گیا کہ اس طرف کی زمین جہاں اس کو جانا تھا ایک بالغ زیادہ قریب ہے اس زمین سے جہاں سے یہ چلا. یہ سب من جانب اللہ ہو رہا ہے. لیکن بدلانا یہ ہے کہ اس کے اندر سچی ندامت پیدا ہو گئی تھی اور مرتے مرتے اور گرتے گرتے وہ اس کا تھوڑا سا بڑھ گیا. اللہ نے اس کی لاج رکھی اور اس کی روح نیک لوگوں کی روح لے جانے والے فرشتے لے گئے، وہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو جب اللہ 100 انسان میں قاتل کو معاف فرما سکتے ہیں تو ہم اور آپ. لیکن ضرورت ہے سچی ندامت کی، سچی توبہ استغفار کی. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں. ایک روایت کی سماعت فرمائیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جب وہ بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. کانا راحلتہ بأرض فلات، جس کی سواری کسی جنگل کے اندر گم ہو گئی ہو. یعنی ریگستان میں جب اونٹ پر جب آدمی سفر کرتا ہے تو ریگستان کھلا ہوا ہوتا ہے چاروں طرف، تو جب کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا ہے تو اونٹ کو بیٹھا دیتے ہیں اور اس کے جو گھٹنا یہ موڑ لیتا ہے اس میں عقال ڈال دیتے ہیں جس کو ہم گرلی بولتے ہیں، رسی کی. تو اب وہ اب سیدھا نہیں کر سکتا تو گیا اس کو باندھ دیا. تو وہ اس اونٹ پر سفر کر کے جا رہا تھا اور اسی اونٹ کے اوپر اس کا توشہ، کھانا پانی ساری ضروریات وہیں پر تھی. تو ایک جگہ اس نے پڑاؤ کے لیے اونٹ کو بیٹھایا اور وہ سو گیا. لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ وہاں موجود نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا. اب وہ کہاں اس کو ڈھونڈتا پھرا، کہاں جاتا اس ریگستانی جنگل کے اندر. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جب وہ سفر میں جا رہا ہو اور وہ گم ہو جائے، فبینما ہوا کذالک، یعنی جب اس کا اونٹ گم ہو گیا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹ موجود نہیں تھا، گم ہو گیا. اس نے کوشش کی ادھر ادھر دیکھا لیکن جب وہ نہیں ملا تو یقین کر لیا کہ اب تو موت ہماری یقینی ہے. اور یہ سوچ کر وہ لیٹ گیا. فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عنده، جب لیٹ گیا اور اس کی آنکھ بند ہو گئی، پھر جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وہ سارے سامان کے ساتھ وہاں پر موجود کھڑا ہوا ہے. فاخذ باستطامها، چنانچہ اس نے اس کی مہار کو پکڑا، نکیل کو پکڑا. ثم قال من شدت الفرح، اور اتنی خوشی اس کو ہوئی کہ موت کی گویا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے، لیکن اب زندگی سامنے آ گئی تو اتنی خوشی ہوئی کہ مارے خوشی کو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اس کی زبان قابو میں نہیں رہی. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں، لیکن مارے خوشی کے اس کو الٹ دیا اور یہ کہا اے اللہ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں.
اخطا من شدت الفرح، یہ اس نے غلط اس لیے کہا کہ خوشی کے ذاتی سے وہ پاگل ہو گیا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں. یہ تو استغفار کے متعلق کا. کچھ دعا کے متعلق بھی روایت آپ سماعت فرما لیں. قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ بندوں کو ترغیب دی گئی دعا مانگنے کے لیے. چنانچہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے دریافت کریں تو آپ انہیں بتائیے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ کو پکارتا ہے دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہٰذا ان کو چاہیے کہ مجھ سے قبولیت کی درخواست کریں اور میرے پر یقین رکھیں تاکہ وہ سیدھے راستے کے اوپر قائم رہیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی عبادت ہے، بلکہ دعا ہی عبادت ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جن لوگوں کو میری عبادت کرنے میں مجھ سے مانگنے میں آر محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اس لیے دعا ہماری ضرورت ہے اور یہ عبادت بھی ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ مختلف آیات ہیں جس کے اندر بندوں کو دعا میں ترغیب دی گئی ہے. ایک جگہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ کو بندوں کا مانگنا پسند ہے، دعا مانگنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے اور دعا نہ مانگنا اللہ کو بہت ناپسند ہے. ہم آگے جو کمزور بندے ہیں اور ہماری ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں، مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اگر تمام انسان، تمام جنات، اولین و آخرین، نیک اور بد، جب سے دنیا پیدا ہوگی تب سے لے کر جب قیامت قائم ہوگی تب تک سارے کے سارے ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں اور پھر جو مجھ سے مانگ سکتے ہو سب مانگیں اور میں سب کی مرادیں پوری کروں تو بھی میرے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جس کے سمندر میں ایک سو ڈال کے نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے. ابھی آپ نے روایت سنا. ابھی کی دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعا یا قبولیت کے تین معنی. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بے عینی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جس کا سوال کیا ہے. بیمار ہے شفا مانگ رہا ہے تو شفا مل جاتی ہے. تنگت سے غنا مالداری مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں. روزی روزگار کی تنگی ہے اس کی خوشحالی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرما دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا اس شخص میں قبول نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کسی آنے والی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے لیے اجر ثواب محفوظ فرما دیتے ہیں. اور روایت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بندہ قیامت کے دن جب اپنی ان دعاؤں کا ثواب دکھے گا تو دعا دنیا میں مانگی تھی اب قبول نہیں ہوئی تھی تو تمنا کرنے لگے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کا ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہوتا. اس لیے دعا مانگنے میں آدمی کو اکتانا نہیں چاہیے. یہ تو مانگ چکا ہوں نہیں، بار بار مانگی. اگر جن لوگوں کی دعا کی عادت نہیں ہوتی مانگنے کی، حج کے سفر کے اندر قدم قدم پر دعا ہی دعا ہے. طواف کر رہے ہیں دعا، چل رہے ہیں دعا، استلام کر رہے ہیں دعا، صحیح کر رہے ہیں دعا، صفا پر دعا، مروا پر دعا، جبرات پر دعا، جگہ جگہ دعا. عادت ہوتی ہے تو آدمی پھنس جاتا ہے. اس لیے ہمیں دعا مانگنے کے اہتمام کرتے رہنا چاہیے. کئی سال سے یہ معمول رہا ہے کہ خاص طور سے 27 شب کے اندر اور اس کے بعد بھی موضوع سے متعلق کچھ نظم پڑھی جاتی ہے. آج جو نظم پڑھی جائے گی یہ سمجھ لیجیے ایک طرح دعائی نظم ہے. آپ اسے سماعت فرمائیں.